کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا وہ مزدوری کرے، تجارت کرے، نوکری کرے، جائز، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ بیکاری بننا اچھی بات نہیں ہے، اس کو ناپسند کیا گیا۔ محنت سے کمائے، اللہ نے دست و بازو دیے، دماغ دیا، صلاحیتیں دی، محنت کریں۔ جب پوری قوم محنت کرے گی تو پھر مشکلات نہیں ہوں۔ محنت کریں، محنت کر کے کمائیں تاکہ آپ کی روزی آپ کے لیے، آپ کا پیٹ بھی بھرے اور آپ کو ثواب بھی ملے۔ تجارت کرنا بہت اچھی بات ہے، مزدوری کرنا، جائز نوکری کرنا، یہ سب اچھی بات۔ تشریف رکھیں۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہو وہ جائز ہو، ناجائز کام سے ہم کو بچنا ہے۔ نوکری کریں تو جائز کام کی، مزدوری کریں تو دیانت کے ساتھ۔ یہ حال نہ ہو کہ آپ کا ٹائم مزدوری کا جتنا ہے آدھا آپ بیٹھ کے گزار دیں، پوری طرح کام نہ کریں۔ یہ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو حلال رزق نہیں پہنچاتا۔ دفتر کا ٹائم پورا ہے، اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں، اس میں جتنا کام کرنا ہے کریں، فون کر کے، گپیں مار کے، چائے پی کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت نہ گزاریں بلکہ کام کریں تاکہ آپ کی روزی حلال ہو۔ ہم لوگ کتنے غلط عادتوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کتنے اسپوائل ہو چکے ہیں، کتنے بگڑ چکے ہیں، ہم سدھرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہر شخص دیانت سے، سچائی سے، محنت سے بھاگتا ہے، نتیجے میں پھر برکت نہیں ہوتی، پھر آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ جتنے مسائل آپ کو پیش آتے ہیں وہ آپ کی انہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، مثال کے طور پر اسمبلی کا ممبر بن گیا، اسمبلی میں نہیں بیٹھ رہا، قانون سازی میں حصہ نہیں لے رہا، دعوتیں کھا رہا ہے، پروگراموں میں شرکت کر رہا ہے، اسمبلی کی حاضری نہیں لگوا رہا اور وہاں سے مراعات، فیسلٹیز لے رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے وہ؟ اسی طرح کوئی عہدے دار، منصب دار، کوئی ڈیزگنیشن جس کے پاس ہے، اس کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اس کی روزی حلال نہیں ہے۔ مزدور ہے، اگر مالک کھڑا ہے، سپروائزر کھڑا ہے تو کام کر رہا ہے، وہ ہٹ جائے تو بیٹھ جاتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو اپنی روزی کو حلال بناؤ، محنت کرو اور سچائی کے ساتھ۔ جہاں سے سچ اٹھ جائے گا وہاں سے برکت اٹھ جائے گی، اور پھر رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کو آپ بندشیں کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ مزدوری کرنا، محنت کرنا، تجارت کرنا، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری بات نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، پھر خلیفہ بنے تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ جی آپ خلافت کے فرائض انجام دیں، آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تجارت کرتے تھے۔ میں تو دین سیکھنے والوں کو، طلباء کو بھی کہتا ہوں کوئی ہنر بھی سیکھو، دین نہ بیچنا پڑے تمہیں۔
تاکہ تمہاری کمائی کا سبب تمہارا ہنر بنے۔ آج لوٹ مار کے لیے ہم محنت کر لیتے ہیں، بھتہ لے لیتے ہیں، ہتھیار دکھا کے دوسروں کو لوٹ لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، قرض مانگ کے فرار ہو جاتے ہیں۔ وقت 4 دن دنیا کے گزریں گے، مگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر آپ کو جس چیز کا سامنا ہوگا اس کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تیرا رزق رکھا ہے، حلال طریقے سے کما اور حاصل کر، برکت بھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ کوئی اگر روزی نہیں پا رہا تو اپنی کوتاہی سے محنت نہیں کر رہا ہوگا، تجارت نہیں کر رہا ہوگا، مزدوری نہیں کر رہا ہوگا، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے رزق آپ کا ہے، آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اب بیج بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پھر اس پر پانی دیتے ہیں، اس کی آپ نگہداشت کرتے ہیں، فصل اگتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا روٹی جو آپ کھاتے ہیں جس کو بریڈ کہتے ہیں، آٹے کی روٹی 360 ورکر کام کرتے ہیں تب جا کے روٹی آپ کی سامنے آتی ہے۔ کتنے فرشتے ہیں ہواؤں پر، کتنے پانی پر، کتنے زمین پر، آگے پھر کتنے اور آگے لوگ ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں، تب جا کے روٹی ملتی ہے۔ اے انسان، شکر کرنا سیکھ اور سچ کے ساتھ محنت کرنا سیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیوں بنایا؟ تو سنیں، آپ اللہ کو مشورہ دیں گے کیا؟ اب کیا آپ ایسے ہوں گے کہ اللہ کو مشورہ دیں گے کہ کس کو بناؤ اور کس کو نہیں بناؤ یا ہمیں کیوں بنایا؟ اللہ بنانے والا ہے تو ہم اللہ کی فرما برداری کریں تاکہ ہمارے بننے کا مقصد پورا ہو۔ اللہ کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں ہے، جو اس کو یاد کریں وہ اس پر ان کو انعام بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، بہت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انعام پاتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، انعام بھی ملتا ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو آج ڈرامے دیکھ کر، کہانیاں پڑھ کر ماں باپ سے کہتے ہیں ہمیں کیوں پیدا کیا، یا اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، یہ بہت غلط باتیں ہیں۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی، اور اس نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں بنے ہیں، ہم اس مقصد کو پورا کریں، پھر آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آپ کو خوشحالی بھی ملے گی، آپ خوش بھی رہیں گے، اطمینان بھی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو پھر آپ کچھ پا سکتے نہیں۔ چوری سے بھی آپ لیتے ہیں، محنت سے بھی لیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ نیکی کر کے حاصل کریں۔ ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ نے تمہاری زندگی جتنی رکھی ہے اس کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ یہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ جسم سے روح کے نکلنے کو موت کہتے ہیں۔ وہ قبر میں آپ کو پھر روح لوٹا دی جاتی ہے، آپ ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ ایک لمبا عرصہ برزخ میں گزار کر پھر اٹھائے جائیں گے۔ اس میں سور کا بھی ذکر ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے۔ یہ دونوں معنی ہیں۔
زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی لینے والا بھی اللہ ہے۔ اجل کے اختتام پر تمہیں مارے گا، پھر نفخہ اخیرہ میں تمہیں زندہ اٹھائے گا۔ تمہاری بوٹیاں بوٹیاں ہو چکی ہوں، گل چکی ہوں، کچھ بھی نہ بچا ہو، اللہ دوبارہ بنا دے گا، تاکہ دنیا میں تم نے جو وقت گزارا ہے، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ان پر جزا اور سزا۔ نیکی کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برائی کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے۔ اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ یہ اللہ ہی کی شان ہے، بنانا، روزی دینا، مارنا، زندہ کرنا، یہ کس کے کام ہے؟ محبت سے کہیے، جو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا لیتے ہیں، معبود یعنی عبادت کے لائق، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ بت ہوں، مظاہر قدرت ہوں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پہچانو اللہ کو، یہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو روزی دے رہا ہے، جو مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ تو یہ امور، یہ کام سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا، تو پھر کسی کو اس کا شریک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے اللہ نے بنائے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی اللہ نے بنائے ہیں۔ تم اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو معبود بنا لیتے ہو، اللہ کا شریک بنا دیتے ہو۔ یہ سارے مل کر کوئی ایسا کام کر سکتے نہیں۔ ساری دنیا کے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ کا شریک کیسے بناتے ہو؟ کیوں بناتے ہو؟ عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کے شرکاء سے اللہ پاک ہے، ہر قسم کے شریکوں سے اللہ، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی ایسوسیٹر نہیں ہے، کسی کو کسی طرح اس کا شریک بنایا جا سکتا نہیں۔